والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس مہینے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مبارک مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت، برکت اور خوشی کا اور کوئی موقع اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. دنیا کے لیے سب سے زیادہ سعادت کا دن، سب سے زیادہ برکتوں والا دن وہ دن تھا جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے کہ ایک انسان کو دنیا میں جتنی کامیابیاں، جتنی برکتیں، جتنی سعادتیں نصیب ہوئی ہیں وہ سب حضور کے توسط سے نصیب ہوئی ہیں. ہمیں حضور نے بتایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے روزہ رکھو، ایسے زکوٰۃ دو. جو بھی ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ حضور کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں، حضور کی رہنمائی کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. ایک ہے آپ کی ولادت، آپ کی میلاد، اور ایک ہے آپ کی ولادت کا مقصد. آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا، کیوں مبعوث کیا. تو ظاہر ہے کہ فوکس یا توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے. اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنا ہے. یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے سامنے مثال ہیں، آئیڈیل ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. انہوں نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، زکوٰۃ کیسے دی، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہے، باہر لوگوں کے ساتھ، دیکھتے رہیں، فالو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، فالو کرتے رہیں. تو جو بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے مقصد سے بھی آگاہ ہو، تاکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کچھ فائدہ اٹھا سکے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کر سکے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا وہ ہے جس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، یا جس کے پیچھے ہم نہیں چل سکتے، یا جو ہمارے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک کتنا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا.
آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کیسے تھے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں اس طرح بنا لیں، یا ہم اپنے ہاتھ اس طرح بنا لیں، یا ہم اپنا قد اس حساب سے سیٹ کر لیں. یہ ہمارے بس میں نہیں. اس کا تذکرہ کرنا بھی باعث سعادت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، جس کو شمائل کہا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا پورا ذکر موجود ہے کہ آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، آپ کی داڑھی کے بال کیسے تھے. یہ ساری چیزیں بھی تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. دوسرا پہلو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا ہے عملی پہلو، پریکٹیکل، کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ہمارے بس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں آپ نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کیا کیا کام کس موقع پر کیسے کیے ہیں، پھر ہم اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں. اگر ایسا نہ ہو اور ہم زبان سے محبت کے دعوے کریں، نعرے لگائیں عشق و محبت کے، لیکن عملاً ہم ان کی اتباع نہ کریں، عملاً ہم ان کو مانیں نہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کی زندگی کو اپنائیں نہیں، تو یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے. زبانی دعوے کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے. زبان سے آدمی کچھ بول رہا ہو تو اس کا کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پر. میں کہہ دیتا ہوں مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق ہے، کتنا ٹائم لگا اس میں. مجھے حضور سے محبت ہے، کتنا ٹائم لگا اس میں. لیکن اب اس محبت کا تقاضا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آپ کوئی کام کرنے لگیں اور آپ کے پاس دو راستے ہوں، دو آپشن ہوں، ایک آپشن سنت کے خلاف ہے، ایک آپشن سنت کے مطابق ہے. آپ اگر یہ جانچنا چاہتے ہیں نا کہ حضور میری نظر میں دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں، اس کا کرائٹیریا، اس کا سٹینڈرڈ اور اس کا معیار یہ ہے کہ جب دنیا میں آپ کو دو آپشن دیے جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ کام خلاف سنت ہے اور یہ کام سنت کے مطابق ہے، آپ ان دونوں میں سے کس کو چوز کرتے ہیں؟ آپ ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر آپ سنت کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں حضور کی محبت اس دوسرے سے زیادہ تھی، اور اگر اس دوسرے کا انتخاب کر کے سنت والے راستے کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب دنیا کی محبت زیادہ ہے، حضور کی محبت کم ہے. یہ معیار ہے. اب وہ یہ معیار آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپلائی کر دیں. آپ کی کاروباری زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے اور یہ جائز کام ہے، یہ کاروبار ہے اور یہ سود ہے، سود میں پیسہ زیادہ مل رہا ہے، کاروبار میں کم مل رہا ہے. اب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سود والے راستے کو اختیار کرتا ہے یا کاروبار والے راستے کو اختیار کرتا ہے. اگر اس نے سود والے راستے کو اختیار کر کے حلال ذریعہ آمدنی کو چھوڑا، اس کا مطلب کاروباری زندگی میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو نہیں کرتا، یا کاروباری زندگی میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل نہیں مانتا. نماز کے معاملے میں مانتا ہوگا، روزے کے معاملے میں مانتا ہوگا، حج کے معاملے میں مانتا ہوگا، کاروبار کے معاملے میں یہ حضور کو آئیڈیل نہیں مانتا. حضور نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. اب کاروبار کے معاملے میں اس کے پاس دو آپشن ہیں کہ ملاوٹ کر کے زیادہ پیسہ کما لے، بغیر ملاوٹ کیے کم پیسہ کمائے. ان دونوں میں سے یہ کس کا انتخاب کرتا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا اس کی نظر میں پیسے کی محبت زیادہ ہے یا اس کی نظر میں حضور کی سنت کی محبت زیادہ ہے. یہ بالکل ایک سمپل سا فارمولہ ہے، ایک سادہ سا کلیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ اندازہ لگانا چاہتا ہے
کہ میری نظر میں میری زندگی میں حضور کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی دوسری چیزوں کی محبت زیادہ ہے. شادی کا موقع ہے, شادی کے موقع پہ بتا دیا گیا کہ شادی کے یہ کام سنت کے مطابق ہیں, اور یہ جو شادی میں آپ کام کرتے ہیں, ناچ گانے اور ڈانس کی محفلیں اور جناب مخلوط محفلیں, عورت اور مرد کو ملا کر ایک جگہ بٹھانے کے طریقے, یہ سارے خلاف سنت ہیں. لیکن سوسائٹی کا تقاضا ہے, فیملی کا تقاضا ہے, خاندان کا تقاضا ہے کہ بھائی آپ اگر مکس گیدرنگ نہیں کریں گے لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ مولوی کب سے بن گیا, یہ ملا بن گیا. اس لیے مکس گیدرنگ ہم نے کرنی ہے شادی میں, مرد اور عورت ساتھ ہوں گے, کھانا ہم نے کھڑے ہو کے کھانا, بیٹھ کے کھانا کھلانے کا سسٹم ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب کہ شادی بیاہ کے معاملے میں سوسائٹی کی محبت, فیملی اور خاندان کی محبت زیادہ ہے, حضور کی سنت کی محبت زیادہ نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پتہ مجھے کیسے چلے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي, مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اگر تم اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا, اس کا مطلب اللہ محبت کرے گا. اور دوسرا فارمولہ اللہ نے بتایا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو, يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, میں اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاؤں, اس کا فارمولہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت میں کیا بتایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بہت سادہ سی بات ہے. اب اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں, یہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا, یہ کوئی صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. ایک مذہب ہوتا ہے, ایک دین ہوتا ہے. مذہب کا تعلق عبادات اور رسومات کے ساتھ ہوتا ہے. دین مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں. اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, الیوم اکملت لکم دینکم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, اسلام دین ہے. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو زندگی کے ہر شعبے میں فالو کرنا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری زندگی کا جو میں سمجھتا ہوں نا کہ ایک ایسا شعبہ جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی, وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے, جس کو نہ ہم نے پڑھا, نہ کبھی ہم نے سنا, نہ کبھی اپنے بچوں کو پڑھایا, نہ کبھی سیرت کے واقعات سے سبق سیکھا. ہمارے تعلیمی اداروں میں سیرت کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا. تعلیمی اداروں میں سیرت نہیں پڑھائی جاتی. اگر پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہ کوئی 4-5 واقعات ہیں, وہ واقعات پڑھا دیے جاتے ہیں. بچے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہی 4-5 واقعات, ساری سیرت یہی ہے بس. تو یہ کتنا ایک عجیب معاملہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ حضور کی ذات ہے. تو اسوہ حسنہ تو پہلے پتہ چلے گا تو عمل کریں گے نا. تو جب علم ہی نہیں ہوگا عمل کہاں سے آئے گا؟ یعنی ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے. ہر شخص, کسی اور کا نہیں, اپنی زندگی کا, کہ میں نے آج تک حضور کی سیرت پر کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے,
ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے. آج کل دنیا پڑھتی ہے کامیاب بزنس مین کو کہ فلاں برانڈ کامیاب کیسے ہو گیا, فلاں کمپنی کامیاب کیسے ہو گئی, فلاں آدمی بلینئر اور ملینئر کیسے بن گیا, ارب پتی اور کھرب پتی کیسے بن گیا, اس کی ہسٹری کیا تھی. یہ پڑھتے ہیں نا ہمارے لوگ, کتابیں پڑھتے ہیں کہ اس نے یہاں سے سٹارٹ لیا, پھر یہ کیا, پھر ایسے برانڈنگ کی, پھر مارکیٹنگ کی, پھر یہ کیا وہ کیا. ہم اس کو آئیڈیل بنا کر اپنے آپ کو کاروباری اعتبار سے کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کے موٹیویشنل اسپیکر ہمیں انہی دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگوں کے واقعات سنا سنا کر موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حضور کی سیرت کو ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ حضور سے زیادہ کامیاب ترین شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. دینی لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی, صرف دین کی بات نہیں ہے, دونوں لحاظ سے, دین اور دنیا کے لحاظ سے حضور سے زیادہ کامیاب شخصیت دنیا میں نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ میری دنیا سنور جائے, تو دنیا سنورنے کے لیے بھی اس کو حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اب دوسرے مرحلے پر جب ہم نے خود سیرت نہیں پڑھی, ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا واقعات سنائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ایسا کیا تھا, آپ نے ایسا کیا تھا, آپ نے جنگیں ایسی لڑی تھیں, آپ ایسے بہادر تھے, آپ ایسے سخی تھے, آپ ایسے خوش اخلاق تھے, آپ ایسے مہمانوں کا اکرام کرنے والے تھے, آپ گھر میں لوگوں سے ایسے محبت سے پیش آتے تھے, آپ پڑوسیوں کا ایسے خیال کرتے تھے, آپ کا رویہ دشمنوں کے ساتھ ایسا تھا. ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب آپ اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے نا تو وہ غلط راستے کی طرف خود جاتا ہے. پھر دیکھیں, ایک نکاح کا راستہ ایک زنا کا راستہ ہے. نکاح کا راستہ بند ہوگا تو انسان زنا کی طرف خود جائے گا, نکاح کا راستہ آسان ہوگا تو زنا سے لوگ خود بچیں گے. تو اگر صحیح راستے پہ لگا دیں گے تو برے راستے سے بچ جائے گا, لیکن اگر آپ برے راستے سے بھی روک رہے ہیں, سیدھا راستہ بھی نہیں دکھا رہے, وہ کہاں جائے گا؟ اس کے ذہن میں تو یہی تصور ہے ایک مسلمان کے, آج کے مسلمان کے ذہن میں, کہ اسلام انہی چیزوں کا نام ہے بس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی, آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں اسباق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, بچے تھے, 11 سال 10 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے مختلف چیزوں کا, ان کو شوق تھا پرندہ پالا ہوا تھا, اور اس پرندے کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا نغیر. وہ پرندہ بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا, اس کا مر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ بچے ہیں, اس نے بڑے شوق سے پرندہ پالا تھا اور وہ مر گیا, اور بڑے غم کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزرتے ہوئے کچھ دیر ان کے پاس رکے, اس بچے کے پاس, اور اس بچے سے یہ سوال کیا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ ایسے ہی ازراہ تفنن, تسلی دینے کے لیے, اے ابو عمیر تمہارے نغیر نامی پرندے کا کیا ہوا؟ یہ 2 جملے ہیں, 2 جملے بھی نہیں, ایک جملہ ہے. یا ابا عمیر یہ تو نام ہے, اور ما فعل النغیر یہ سوال ہے, بس اتنا سا جملہ ہے. اب آپ کی نظر میں یا میری نظر میں یہ ایک بات تھی جو بات کی ہو گئی ختم. ہم تو اس کو اتنا ہی سمجھیں گے نا کہ حضور ایک صحابی کے پاس گئے, ایک بچے کے پاس, ان سے پوچھا اور چل دیے. فقہائے کرام نے اس جملے سے فقہ کے 60 سے فقہ کے 500 سے زیادہ مسائل اس مسئلے سے نکالیں. اس جملے سے فقہ کے 500 سے زیادہ مسائل مستنبط کیے ہیں. مثال کے طور پر کسی بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں. ابو عمیر کا مطلب ہے عمیر کے ابا. 10 سال کا بچہ تو کسی کا والد نہیں ہو سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے کسی بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے یا
جائز نہیں؟ جواب اس کا ہے کہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس موقع پر اس بچے کو یا ابا عمیر کہا تھا. اس کا مطلب بچے کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے. کسی پرندے کا نام رکھنا، کسی جانور کا نام رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جواب ہے کہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس بچے کو پرندے کا پوچھتے ہوئے پرندے کا نام لے کر پوچھا تھا کہ اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا. اس کا مطلب کسی جانور کا، کسی پرندے کا نام رکھنا جائز ہے. تیسرا سوال کہ کسی پرندے کو پالنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جواب پالنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے پالا، حضور نے اس بچے کو منع نہیں کیا. اس طریقے کے 500 مسائل اس جملے سے نکالے فقہاء نے. آج کل کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے، کوئی امام شافعی پہ اعتراض شروع کر دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. آپ ذرا ان کی محنت، امت کی، دین کی، اسلام کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس ایک جملے سے فقہاء نے 500 مسائل مستنبط کر دیے. آج کے زمانے کا کوئی اسکالر یا آج کے زمانے کا کوئی ایسا آدمی جو فقہاء کو برا بھلا کہتا ہو، اس کے تو خواب و خیال میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ اتنے مسئلے سے 500 مسائل وہ نکالے. اس کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ پر یا کسی اور فقیہ پر اعتراض کرے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس ایک جملے میں 500 مسائل موجود ہیں تو حضور کی 63 سالہ زندگی میں کتنے مسائل اور کتنے اسباق اور کتنے پیغامات موجود ہیں. آپ حضور کی زندگی کے جس واقعے کو بھی لے لیں، آپ نے ہجرت کیسے کی، اب وہ ہجرت کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی یہ ساری صورتحال تھی، آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر ایک ایک چیز میں ہمارے لیے سبق ہے. مثال کے طور پر سیرت کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں کسی بیان میں کوئی خلاصہ کر کے بتا دیا جائے. سیرت ایسی چیز ہے جس کو مرحلہ بمرحلہ پڑھنا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے ایک یہودی کو اجرت پہ رکھا تھا اپنے پاس کہ بھائی آپ نے ہمیں راستہ دکھانا ہے. ایک یہودی شخص کو جو راستوں کا بہت ماہر تھا، اس کو پتا تھا کون سا راستہ کہاں سے جاتا ہے. آپ نے اس کو بطور مزدور یا بطور ملازم اپنے پاس رکھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں مدینہ منورہ کا راستہ دکھائیں اور ہم آپ کو اس محنت کے اتنے پیسے دیں گے. اب ہمارے لیے تو یہ ایک واقعہ ہے نا، ایک واقعہ ہم نے پڑھا، سیرت کا، گزر گئے. فقہاء نے اس طرح کے واقعات سے مسائل مستنبط کیے ہیں. جو اصل قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، وہ اصل یہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا کسی یہودی کو اپنے پاس ملازم رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس یہودی کو اپنے پاس ملازم رکھنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ہجرت کے موقع پر حضور نے ایک یہودی کی خدمات حاصل کی تھی اور اس کو پیسے دیے تھے بدلے میں. اس کا مطلب یہودی کو دنیا کے کسی کام کے لیے ملازم رکھنا جائز ہے. تو اب جب یہودی کو جائز ہے تو عیسائی کو بھی رکھ سکتے ہیں، ہندو کو بھی رکھ سکتے ہیں، بدھ مت کو بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب یہ ایک سوال ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کا جواب ہمیں سیرت سے مل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے ہجرت کے سفر میں. تو راستے میں کسی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہادن یہدینی، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. حضور کے بارے میں پوچھا، لوگ تو تلاش کر رہے تھے نا حضور کو کہ یہ کون ہے. حضرت ابوبکر نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. سوال کرنے والا یہ سمجھا کہ انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے کہ یہ ان کو راستہ بتائیں گے کہ یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ. حضرت ابوبکر کے دل میں نیت یہ تھی کہ یہ مجھے دین کا راستہ بتانے والے ہادی ہیں. ہادن یہدینی، یہ مجھے دین کا راستہ دکھانے والے ہیں. تو دشمن یہ سمجھا کہ یہ
فزیکل کوئی روڈ میپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی نیت یہ تھی کہ یہ مجھے دین کا اور اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب یہ تو ایک واقعہ گزر گیا، حضور کی موجودگی میں یہ ہوا۔ حدیث اس کام کو بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ کام بھی صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کا یہ فرض منصبی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ناجائز کام ہو تو وہ اس سے روکے۔ اس کا مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بھی ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اب ایک واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ ہونے کے ساتھ اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سبق اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ ایسے پھنس جاتے ہیں، مشکل میں گھر جاتے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو اس موقع پر انسان جھوٹ نہ بولے، کوئی ایسا جملہ بول دے جس سے آپ کا مطلب بھی نکل آئے اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بولا وہ سچ بولا، ہادن یہدینی، یہ راستہ دکھانے والے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ سچ تھا۔ سامنے والا اس سے کچھ اور سمجھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیت کچھ اور تھی، جھوٹ بھی نہیں تھا، معاملہ بھی حل ہو گیا، بچت بھی ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ مسلمان ہونے کا مطلب بے وقوف ہونا ہے۔ شاید یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن غر کریم، کہ مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بے وقوف ہوتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ معاذ اللہ بے وقوف نہیں ہوتے، دنیا کے سب سے ہوشیار لوگ وہ ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں، چالاک نہیں ہوتے۔ چالاک ہونا الگ چیز ہے، ہوشیار ہونا الگ چیز ہے، چالاکی کرنا الگ چیز ہے، سمجھداری کرنا الگ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا لست بخب ولا الخب یخدعنی، میں بے وقوف بھی نہیں ہوں اور میں چالاک بھی نہیں ہوں اور کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی آئے اس کو، یہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے بوجھتے کسی سے دھوکہ کھا جائیں۔ کوئی غریب آدمی ہے، آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یار یہ 200 روپے کی نہیں، یہ 100 روپے کی ہے، لیکن وہ آپ کو 200 کی بیچ رہا ہے، آپ یہ سمجھ کے خرید لیں کہ یار یہ غریب آدمی ہے، اس کا بھلا ہو جائے گا، باہر مجھے یہ چیز 150 کی مل رہی ہے، اس سے میں 200 کی خرید لیتا ہوں، بھلے یہ مجھے بے وقوف سمجھے کہ میں نے مولوی صاحب کو بے وقوف بنا دیا، آپ 200 روپے دے کے اس سے خرید لیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے سیدھا سادہ ہونے کا، کہ سامنے والا آپ کو سیدھا سادہ سمجھ رہا ہے، آپ سیدھے سادے ہیں نہیں، آپ سمجھدار ہیں لیکن سیدھے سادے بن رہے ہیں کسی اور کے فائدے کے لیے۔ لیکن جب ایسا موقع ہو جہاں پہ ہوشیاری دکھانے کا موقع ہو، سمجھداری دکھانے کا موقع ہو، وہاں پر پھر انسان سمجھدار ہوتا ہے، وہاں پر ایک مسلمان ہوشیار ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سیرت کا درس ہے، یہ سیرت کا سبق ہے، یہ سیرت کا پیغام ہے، یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، تو اگر ہم پوری سیرت کو پڑھیں اور اس پوری سیرت سے ہم اس طرح ایک ایک سبق حاصل کریں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنی ہم ترقی کریں گے دنیا کی زندگی میں، اور کتنی ہم ترقی کریں گے آخرت کی زندگی میں؟ خلاصہ کلام اور جو آج کی گفتگو کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں، نیت نہیں عزم کریں کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھنی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سننی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنا ہے، اور حضور کی سیرت سے سبق حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر، اردو میں بڑی بہترین کتاب ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اردو میں بڑی بہترین کتاب ہے۔ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے الرحیق المختوم، سیرت پر بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کے ہر پہلو پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور کی معاشی زندگی، حضور کی گھریلو زندگی، حضور کی کاروباری زندگی، حضور کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، ہر موضوع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر۔
کم از کم ہم ان میں سے کسی ایک کا تو مطالعہ کر لیں. اپنے بچوں کو کوئی گھر میں تعلیم کا ماحول بنا دیں. تعلیم کا ماحول نہیں بنا سکتے, رات کو سوتے ہوئے بچے کو کوئی سیرت کا ایک واقعہ سنا دیں. کہیں گاڑی میں بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے, جاتے جاتے گاڑی میں اس کو سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا دیں. اس کو یہ تو پتا چلے کہ میرے آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور میری محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ مجھے حقیقت کا بھی پتا ہے. وہ کہتا ہے نا, ایک مسلمان ہندو کو پکڑ کے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, لڑ رہا ہے اس سے اور جناب اس کو پکڑ کے گرا دیا زمین پر. تو ہندو نے کہا چلو کلمہ پڑھا دو مجھے. تو مسلمان نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا, وہ تو ہوں میں مسلمان لیکن کلمہ مجھے بھی نہیں آتا, ہوں میں حضور کا عاشق لیکن سیرت مجھے بھی نہیں آتی. میرے خیال سے ہمارے لیے, ایک مسلمان کے لیے, اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے نہ آشنا ہے. ہمارے زبانی جمع خرچ سے, زبانی محبت اور عشق کے نعروں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بہت سے ایسے لوگ خود حضور کی موجودگی میں تھے جو کافر تھے لیکن حضور سے محبت کرتے تھے. حضور کی اس زبانی محبت نے ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دینا. اس زبانی محبت کا قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محبت کا فائدہ ان کو ہوگا جنہوں نے عملاً حضور کی سیرت کو اپنایا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس پر ہم نے عمل کی نیت کرنی ہے. اور عمل کی نیت کا پہلا مرحلہ وہ یہی ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں, مطالعہ کریں, سنیں, سیکھیں, اور پھر اس کے بعد عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے.